موضوع الدرس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة يوسف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجذب وتذكر أباه وما هم عليه ما هم فيه من الحزن لفقد والديه ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فإن ذلك أخذت ركة ورافة ورحمة والشفقة على أبيه وإخوته۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جب اس کے بعد آئے اس کے بھائی اور انہوں نے ذکر کیا کہ جو ان کو سختی اور تنگی ہے، مشقت ہے، قلت طعام ہے، اور ویسے بھی عام طور پر قحط پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس کے والد جو ہیں اور وہ خود جو ہیں جس غم میں ہیں، حزن میں ہیں، ان کے والد بھی حزن میں ہیں لفقد ولدیہ، کہ اس کے دو بیٹے جو ہیں وہ گم ہو گئے، مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، باوجود اس کے کہ ان کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ملک بھی تھا، تصرف بھی تھا، فراخی بھی تھی۔ تو جب یہ باتیں سنی یوسف علیہ السلام نے اخذتہ رکۃ ورافۃ، اب بالکل آپ نرم ہو گئے اور آپ کے دل میں شفقت اور محبت پیدا ہوئی اپنے والدین کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو وَيَدْرُّهُ الْبُكَاءُ فَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ، اب حضرت یوسف علیہ السلام پہ خود بھی گریہ طاری ہو گیا کہ میرے والدین کس حال میں ہیں اور میں بادشاہی میں ہوں۔ تو یہ کیفیت دیکھنے کے بعد ان پر بھی گریہ طاری ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی فرمایا ان سے اِنَّهُ رَفَعَ تَاجَهُ عَنْ جَبْهَتِهِ، وہ جو تاج پہنے ہوئے تھے وہ انہوں نے اتار دیا، فَكَانَ فِيهَا شَامَّةً، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نشان تھا، تو اب بھائیوں نے پہچانا کہ یہ تو یوسف ہے۔ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ كَيْفَ فَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ أي إنما حملكم على هذا الجهل،
الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے والد کے ساتھ، کہ والد کی اور بیٹے کے درمیان میں جدائی کر دی، اور تم نے بھائیوں کو بھی جدا کر دیا۔ اصل میں یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ تم جاہل تھے، تم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کما قال بعض السلف کل من نسى اللہ فهو جاہل، جیسے کہ اسلاف فرماتے ہیں کہ اصل میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اگر علم ہو تو کبھی نافرمانی نہ کرے۔ وَقَرَأَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ الَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، یہ آیت پڑھی۔ فظاہر واللہ عالم ان یوسف علیہ السلام انما تعرف الیہ بنفسہ باذن اللہ تعالی۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہ تاج اترنے کی وجہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اب خود بتا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ کما انہ انما اخفى منہم نفسہ فی المرتین الاولین بامر اللہ تعالی، پہلے بھی تو بھائی دو دفعہ آئے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ تم بتلا دو۔ واللہ عالم ولکن لما ذاق الحال واشتد الامر فرج اللہ تعالی من ذلك الضیق کما قال تعالی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تنگی شدید ہو گئی اور وہ بڑی شدت حال میں مبتلا ہو گئے تو اب اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر مشقت کے بعد اللہ آسانی دیتے ہیں، ہر مشقت اور ہر کلفت کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَعِندَ ذَلِكَ قَالُوا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، اب سب نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ وقال ابی بن کعب انک لانت، دو قرات ہیں انک لانت او انک لانت یوسف۔ وقال ابن معیس انت یوسف، والقراءة المشهورة الاولى بان الاستفهام يدل على الاستعظام، یعنی استفہام ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اے انہم تعجبوا من ذلك انہم یترددون الیہ من سنتین و اکثر، اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم 2 سال سے متواتر آ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو مل بھی رہے ہیں اور اس سے اپنی ضرورت کا غلہ بھی لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے نہیں پہچانا۔ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ مَاذَا يَعْرِفُهُمْ، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، حضرت یوسف جانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ہم نے خود چھپایا ہوا تھا، اللہ کا حکم یہی تھا۔ فَلِهَذَا قَوْلَ سَبِيلِ اسْتِفْهَامِ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ، تو آپ نے فرمایا قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف اور یہ میرا شقیق بھائی ہے بنیامین۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَن يَجْمَعَ بَيْنَنَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ بعد الفرقت بعد المدت، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اتنی طویل جدائی کے بعد اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے نافرمانی نہیں کرتا اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صبر نیکی ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یقولون معترفین له بالفضل والاثرۃ علیہم فی الخلق والخلق والسعۃ والملک والتصرف والنبوۃ ایضا۔ اب انہوں نے اعتراف کیا
انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو خلق میں بھی فضیلت دی، خلق میں بھی فضیلت دی، اور اللہ نے آپ کے لیے فراخی پیدا کی، اور اللہ نے آپ کو ملک دیا، بادشاہ بنایا، اور اللہ نے آپ کو نبوت دی۔ علی قول من لم یجعلہم انبیاء وَأَقَرُّوا لَهُ بِأَنَّهُمْ أَسَاءُوا إِلَيْهِ۔ تو یہ کہتی ہیں علماء جو باقی بھائی نبی نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اب انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی برائی کی، وَأَخْطَأُوا فِي حَقِّهِ، بڑی خطا کی۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ أَيْ لَا تَعْرِيبَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَتَبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أُعِيدُ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ فِي حَقِّي بَعْدَ الْيَوْمِ۔ اور پھر میں کہ آج کے بعد تو میں کوئی طعنہ نہیں دوں گا، اور میں کبھی یہ بات دوبارہ دہراؤں گا بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر آپ نے ان کو زادہم الدعاء لہم، پھر حضرت یوسف نے ان کے لیے دعا بھی کی، مغفرت کی کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، وہ بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ قال یوسف قال اضرب علیکم اليوم قال لا اذکر لکم ذنبکم، میں تمہارے اس گناہ کا دوبارہ ذکر بھی نہیں کروں گا۔ وقال النساء صلی اضرب علیکم ای لا تعیب علیکم اليوم عندی فیما صنعتم، آج تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی میری طرف سے جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم ای یستر اللہ علیکم فیما فعلتم، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، بہت بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت الريح قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ اب آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے کے جائیں، فألقوه على وجه أبي، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالیں، یأت بصیرا، نظر ٹھیک ہوگی تو آپ آئیں۔ وکان قد عمی عن کثرت البکاء، آپ روتے روتے تقریباً نابینا ہو چکے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قمیص جو ہے یہ وہ قمیص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو یہی قمیص پہنے ہوئے، پھر یہ قمیص ان سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے پاس آئے، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ تو یہ اس قمیص کی عظمت تھی کہ اس کو اللہ نے حضرت یعقوب کی بینائی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبوت کا مقام ہی اتنا بلند ہے، اگر یوسف بھی تو نبی تھے تو جو کپڑا ان کے بدن کو لگا تھا وہی کافی تھا، چاہے وہ حضرت ابراہیم سے منتقل ہوا ہو یا منتقل نہ ہوا ہو۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینائی لوٹا دیں گے، اور پھر تم سب کے سب میرے پاس آ جاؤ۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اے بِجَمِيعِ بنی یعقوب، سب بھائی آ جاؤ، والد والدہ کو بھی لے کے آؤ۔ فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ خَرَجَتْ مِنْ مصر، جب یہ قافلہ مصر سے نکلا، قال ابوہم یعنی یعقوب علیہ السلام لمن بقی عنده من بنیہ، آپ کے پاس جو اولاد باقی تھی یا اولاد کی اولاد تھی تو ان کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آپ نے فرمایا کہ تم تنسبونی الی الفند والکبر۔ قال عبد الرزاق
الانبانا اسرائیل النبی سنان عن عبداللہ ابن ابی الحذیلی حذیل قال سمعت ابن عباس یقول فلما فضت العیر قال ما خرجت العیر حاجت ریح فجاءت یعقوب بریح قمیص یوسف۔ اب جب قافلہ نکلا مصر سے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی کہ وہ یوسف کے دامن کی خوشبو لے کے یعقوب تک پہنچ گئی، لیکن یہ خوشبو صرف یعقوب نے محسوس کی، باقی اولاد خاندان کسی نے محسوس کی، کیونکہ ان کا بڑا مقام بلند۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری عمر میں، نظر ان کی بھی ضعیف ہو گئی تھی، اور آخر موت سے کچھ عرصہ پہلے وہ بھی نظر بند ہو ختم ہو گئی، لیکن بہرحال وہ علاج کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو بیٹھے ہوتے اور کہتے کہ تمہیں یہ باغ نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت باغ ہے۔ تو ہم سمجھتے کہ بڑھاپے میں دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، کہاں باغ آ گیا مکہ شریف میں، مکہ شریف میں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے، تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت باغ ہے، تم دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو کوئی باغ نظر نہیں آتا۔ فرمایا درود شریف کی نہیں پڑھتے ہو تو کہاں سے باغ نظر آتا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں اللہ اس کو پھر اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اہل اللہ سے جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں، چاہے ان کے جتنے پرانے کپڑے ہوں وہ سیدھا حال ہو، لیکن ان کے بدن سے اللہ نے ایک خاص خوشبو رکھی ہے، لیکن وہ اللہ والوں کو ہی محسوس ہو۔ اور اس کے مقابلے پر کفر کے اندر ایک بدبو ہے۔ میرے ہندوستان کے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ اب تو ہندو بڑا ترقی یافتہ ہو گیا نا، بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹیاں، بڑی ڈگریاں، اور پھر ان کے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ اشنان کرتے ہیں، یعنی غسل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے قریب بیٹھے تو ان سے ایک بدبو ہے۔ اور اسی لیے اسلاف نے لکھا ہے کہ جو آدمی اصحاب رسول کو سب کرتا ہے اس کے بدن سے بھی بدبو ہے۔ بلکہ یہ تو ایک تاریخ کا واقعہ ہے نا جی کہ ابو الفضل اور فیضی یہ دو بھائی تھے، اور دونوں بے انتہا بڑے علم والے تھے۔ ایک ان میں شیعہ تھا، یہ علم اتنا رکھتے تھے کہ تفسیر قرآن لکھی بغیر نقطے کی، یعنی پوری تفسیر میں ایک نقطے والا حرف نہیں لائے۔ مثلا با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، سا کا نقطہ ہے، جیم کا، لیکن ہا کا نہیں ہے، دال کا نہیں ہے، را کا نہیں ہے، الف کا نہیں ہے۔ تو وہ ایسے حروف سے اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، الہام الرحمن۔ اور اسی طرح الحمدللہ حضرت تقی عثمانی رحمت اللہ علیہ السلام، اللہ ان کو صحت سلامتی سے رکھے، ان کے بھائی تھے، میری بھی زیارت کی ہے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتاب لکھی جس میں کوئی نقطہ نہیں۔ اچھا، اب جب مرنے کا وقت آیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو گندگی جو ہے وہ منہ سے نکل رہی تھی، نیچے سے نکلنے کے بجائے۔ اکبر بادشاہ کے تو خاص نورتن تھے، تو اکبر بادشاہ ان کے گھر میں آیا عیادت کرنے کے لیے۔ اب وہ بادشاہ کو ان کا بھائی منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اندر نہ جائیں، بادشاہ ہے، اور پھر آیا بھی عیادت کے لیے۔ جب اندر بادشاہ گیا، بدبو دیکھی اور حالت دیکھا کہ اینچیز یہ کیا ہے، اور نے کہا یہ بغض صحابہ کی سزا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو جو صحابہ سے بغض تھا نا، اس کی سزا دنیا میں ملنی شروع ہو گئی، آخرت میں اللہ جانے کیا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے بھی، اور پھر اللہ کے نظام پہ غور کریں۔
کہ کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 2 میل 4 میل کے فاصلے پر ایک ویران کنویں میں یوسف موجود ہے، خوشبو نہیں آئی. اور جب اللہ نے چاہا تو وہ مصر سے نکلے تو خوشبو کنعان پہنچ گئی. آپ نے اپنے سارے اولاد کو بلایا، کہا کہ بھی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو یہی کہو گے کہ میرا دماغ چل گیا، اس لیے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں. انی لاجد ریح یوسف قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم قال فوجد ریحه من مسیرۃ 8 ایام. 8 دن کا سفر باقی تھا کہ حضرت یعقوب کو خوشبو آ گئی. وقد رواه سفیان الثوری وشعبہ وغیرہم عن نبی سنان وقال الحسین وابن جریج کان بینہما 80 فرسخا، 80 میل کا فاصلہ تھا. وکان بینہ وبین منذ افتراقی 80 سنۃ. اللہ کی شان دیکھیں کہ 80 سال جدائی رہی، اب 80 سال سے خوشبوئیں آنی شروع، 80 میل سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی. وقال لولا ان تفندون قال ابن عباس ہو جائے وعطاء وقداس جبیر ای تصفہون، تم مجھے سمجھو گے کہ یہ دیوانی مدو باتیں کر رہا ہے. وقال مجاہد حسن تفندون تعلمون، تم کہو گے یہ بڑھاپا ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. انک لفی ضلالک القدیم قال ابن عباس لفی خطئک القدیم، آپ اسی پرانے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس آپ کو ہر وقت یوسف کا خیال آتا ہے. ای من حب یوسف لا تنساہ ولا تسلاہ قالوا لوالدہم کلمة غلیظة لم یکن ینبغی لهم ان یقولوها لوالدہم ولا لنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقضا قال سدی وغیرہ. انہوں نے کہا تم تو بس یوسف کی محبت میں ہو، نہ اس کو بھولتے ہو، نہ وہ محبت تمہارے دلوں سے نکلتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ اسی کی گمراہی میں گم ہو گئے، یعنی آپ اس کے فراق میں نعوذ باللہ گمراہی کی حد تک پہنچ گئے ہیں. تو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ایسا کلمہ کہا اپنے والد سے اور اللہ کے نبی سے کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ کلمہ منہ سے نکالتے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو حق پر تھے. واللہ اعلم.